بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام رہنمائی میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان نعمان طور۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرنا چاہیں گے۔ تلاوت قرآن مجید کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں حافظ قرآن ہیں، ماشاءاللہ قاری قرآن ہیں، حافظ قاری عبدالماجد صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ حافظ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آمین۔ آپ کو الاسان ٹی وی کے پروگرام رہنمائی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت جزاک رکھے۔ اللہ۔ تو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید فرمائی ہے۔ سب ماشاءاللہ آپ حمد و نعت بھی پڑھتے ہیں۔ ہاں جی، تو آج ہمیں آپ کیا سنانا چاہیں گے؟ حمد سنائیں گے یا آپ نعت سنائیں گے؟ حمد سناؤں گا آپ آج حمد سنائیں گے؟ ہاں جی۔ جی فرمائیے گا۔ میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو،
میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو، مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں، مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں، میرا رونا میرا ہنسنا، میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، زمانہ ڈل رہا ہے مغربی تہذیب میں، لیکن زمانہ ڈل رہا ہے مغربی تہذیب میں، لیکن میرا ہر رنگ میں ڈلنا، میرا ہر رنگ میں ڈلنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا حاجت روا تو ہے، میرا مشکل کشا تو ہے، میرا حاجت روا تو ہے، میرا مشکل کشا تو ہے، جفا کرنا وفا کرنا، جفا کرنا وفا کرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام رہنمائی میں مختلف علمی شخصیات موجود ہیں۔ ناظرین کرام، میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالم اسلام کی عظیم شخصیت ہیں اور ملک پاکستان کے اندر توحید و سنت کی ایک مضبوط آواز ہیں، فضیلت الشیخ سید طیب الرحمن زیدی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ سر السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ تو ناظرین کرام، اسی طرح میرے ساتھ میرے دوسرے مہمان میرے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں، اسلامک اسکالر ہیں فضیلت الشیخ اکرم شہزاد صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ شیخ صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اسی طرح میرے ساتھ میرے تیسرے اسکالر آج کے اس پروگرام میں موجود ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، ماہر تعلیم ہیں، پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفار صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ آپ اسلامک اسٹڈی یونیورسٹی آف اکاڑا کے چیئرمین کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین کرام، اسلام ہمیں یہ عقیدہ عطا کرتا ہے کہ ہر نفع اور نقصان کا مالک، خوشی اور غم کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اور تمام حالات کا اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ کوئی بھی دن، تاریخ اور مہینہ اپنی ذات میں منحوس نہیں ہوتا، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ تصورات پائے جاتے ہیں
کہ ماہ سفر جو ہے یہ اس میں منحوسیت ہوتی ہے، یہ منحوس مہینہ ہے۔ اس کے جو ایام ہیں ان میں کاروبار نہیں کرنا چاہیے، ان میں کوئی خوشی کا پروگرام ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اس میں ہمیں شادی کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آج کے اس پروگرام میں ہم اپنے معزز مہمانوں سے جاننے کی کوشش کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ ان تصورات کی اسلام میں حقیقت کیا ہے، ان کا اسلام کے ساتھ کیسا تعلق ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایسا ہے۔ اور آج کے اس پروگرام میں ہم توحید و سنت کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے کہ توحید کیا ہے، توحید کے بنیادی ارکان کیا ہیں، توحید کے بنیادی ایک مسلمان سے تقاضے کیا ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں فضیلت الشیخ سید طیب الرحمن زیدی صاحب حفظہ اللہ تعالی سے شیخ صاحب، آپ کو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی توحید و سنت کے حوالے سے بڑی آپ کو اللہ نے صلاحیتیں عطا کی ہوئی ہیں، اور آپ کے پورے خاندان کو، آپ کے ماشاءاللہ جو آپ کے بھائی ہیں سید توصیف الرحمن شاہ زیدی صاحب حفظہ اللہ تعالی، ڈاکٹر توفیق الرحمن صاحب، سید طالب الرحمن شاہ زیدی صاحب حفظہ اللہ تعالی، پورے کے پورے خاندان نے الحمدللہ قرآن و سنت کی آواز کو ملک پاکستان میں اور دنیا بھر میں آپ بلند فرما رہے ہیں۔ تو شیخ صاحب فرمائیے گا کہ توحید سے کیا مراد ہے، اور اسلام میں اسے بنیادی جو عقیدہ کیوں قرار دیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں الاحسان اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ملاقات کا موقع دیا، اور اس رہنمائی پروگرام میں آپ نے ہمیں شرکت کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ توحید کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یکتا ماننا، بے مثل ماننا، بے مثال ماننا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور اسلام کا یہ بنیادی عقیدہ ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے 5 چیزوں میں سے اللہ کی توحید ہے۔ بے شک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کر سوال کرتا ہے، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخلہ دے دے۔ ویسے تو کوئی بھی نیکی آدمی کر سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ بھئی یہ طلبہ ہے تو ان کو آپ کھانا کھلا دے، بھوک ہے، غربت ہے، مسجد نبوی کی تعمیر ہے۔ بالکل۔ کہ آپ نے فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ سب سے پہلے یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو ہر نیکی سے پہلے اللہ کی توحید کا اقرار ہے، بے شک۔ اور یہی کلمہ توحید کا بھی پیغام ہے۔ آپ نے جب مکہ کے لوگوں کو دعوت دی تھی تو فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، تم یہ کہو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اسلام شروع ہی یہیں سے ہوتا ہے۔ دیکھیے کالج میں آپ کوئی داخلہ لیتے ہیں، ہم جب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے بالکل، تو وہ باقاعدہ ایک فارم ہوتا ہے، پھر داخلہ ہوتا ہے، پھر کلاسز ہوتی ہیں، فیکلٹی ہوتی ہے، وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اسلام کے اندر بھی داخلہ ہے۔ آپ پہلے داخلہ تو لیں، داخلہ کس سے ہے؟ اللہ کی توحید سے۔ توحید سے۔ عمل بعد میں، پہلے داخلہ لیں، آپ یہ اقرار کریں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جیسے ایک اور شخص حدیث میں آتا ہے، یہی یعنی بنیادی عقیدہ۔ جی۔ اور وہ اونٹنی پر سوار ہو کر آتا ہے، بڑا خوبصورت واقعہ حدیث میں، جی۔ اور شارحین لکھتے ہیں کہ 1300 میل کا سفر طے کر آتا ہے، یعنی عرب کا صحرا، اونٹنی کی پیٹھ، اور آتے ہی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آداب نبوی سے واقف نہیں ہوں، اگر کوئی خطا ہو جائے پہلے ہی معافی کا طلبگار ہوں۔ یعنی علم انسان کو ادب سکھاتا ہے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یہی بات کہتے ہیں، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، پہلے اللہ کی توحید کا اقرار کر، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے کر آ، پھر ارکان اسلام کی اس میں پوری حدیث، لمبا واقعہ ہے۔ اب دیکھیے گا ذرا کہ وہ اونٹنی پر سوار ہیں اور اس نے ارکان اسلام کا سبق لے لیا ہے بالکل، اور توحید کا پیغام سن لیا ہے، اور پھر پیغمبر علیہ السلام کے سامنے واللہ لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص من، اللہ کے پیغمبر میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نہ اس توحید میں کوئی کمی کروں گا، نہ رسالت میں، نہ ارکان اسلام میں، جی، اور اپنی اونٹنی کو واپس کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی دیکھ رہے ہیں، ابھی وہ سامنے جا رہا ہوتا ہے کہ اس کی اونٹنی کا جو پاؤں ہے وہ ایک بل کے اندر چلا جاتا ہے، بیلنس خراب ہوتا ہے، سر کے بل گرتا ہے اور موقع پر فوت ہو جاتا ہے۔ اب اسلام کا بنیادی عقیدہ کیا؟ توحید۔ اب اس شخص نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، جہاد نہیں، حج نہیں، کوئی کام نہیں کیا نا، بالکل، صرف توحید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عمل تھوڑا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کا مالک بنایا۔ سبحان اللہ، یہ بنیادی عقیدہ ہے توحید، اس کے بغیر تو اسلام ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ اکبر۔ میں شیخ اکرم شہزاد صاحب آپ کی طرف بڑھتا ہوں کہ جیسا کہ ماہ سفر کے متعلق مختلف تصورات پائے جاتے ہیں، تو فرمائیے گا کہ جو زمانہ جاہلیت میں جو تصورات پائے جاتے تھے ماہ سفر کے متعلق، تو ان کی حقیقت کیا ہے، اور کیا یہ جو تصورات آج کے اس معاشرے میں بھی پائے جاتے ہیں، کیا ان کا اسلام کے ساتھ تعلق ہے؟ کیا فرمانا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو، آپ نے موقع دیا ایک بار پھر۔ تو اس حوالے سے جو ماہ سفر کے حوالے سے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے، اور بڑا واضح پیغام ہے اس کے اندر کہ دور جاہلیت کے اندر جس طرح باقی کچھ غلط چیزیں، جاہلانہ روش موجود تھی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ لوگ ماہ سفر کو منحوس سمجھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے اس رسم بد کو اور ساتھ باقیوں کو بھی اکٹھا ذکر کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا عدوى ولا طیارۃ ولا حام ولا سفر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری جو ہے وہ متعدی نہیں ہوتی، کوئی بدشگونی نہیں ہوتی، کوئی الو کا بولنا جو ہے وہ آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا، اور کوئی جو سفر کا مہینہ ہے وہ منحوس نہیں ہے۔ جی، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ دور جاہلیت سے چل رہا ہے، جب اسلام آ گیا تو اس نے اس کو ختم کر دیا کہ یہ تو جاہلیت کی باتیں ہیں۔ بالکل، حیرانگی یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر وہی دور جاہلیت والی روش کلمہ پڑھنے کے بعد بھی لوگ کرتے ہیں تو انہوں نے اسلام سے سیکھا کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ اس کا رد کر دیا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ آپ شادی کریں گے تو معاذ اللہ کو نقصان ہوگا، آپ کاروبار کریں گے تو کوئی نقصان ہوگا، یہ سارے توہمات ہیں۔ اور جس طرح شیخ طیب اور زیدی صاحب حفظہ اللہ نے توحید کا ذکر کیا تو یہ ساری چیزیں توحید کے ہی خلاف ہیں۔ عقیدہ توحید ہمیں سکھاتا یہ ہے کہ جو نفع نقصان ہے وہ اللہ کی طرف سے، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہی آپ کو ہوگا، وہی پہنچے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی مہینے کی وجہ سے، کسی دن کی وجہ سے آپ کا کوئی نقصان ہو۔ اس کے ساتھ ملتی جلتی بات ہے کہ لوگوں نے ایک یہ بھی بات معروف کی تھی کہ وہ سورج گرہن یا چاند گرہن لگتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس کا بھی رد کیا۔ تو یہ جتنی توہمات ہیں، جو چیزیں دنوں کے ساتھ یا اس طرح لوگوں نے کی ہیں، یہ دور جاہلیت میں بھی تھیں اور آج کے اندر بھی لوگوں کے اندر یہ جاہلیت میں کہتا ہوں موجود ہے۔ اس کو ختم کرنا چاہیے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ پہ توکل کریں، آپ سفر کے کسی بھی دن، کسی بھی آپ رات، کوئی بھی کام کرنا چاہیں جو جائز کام ہے، حلال کام ہے، اس کو آپ کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اس کا کوئی اثر نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے۔ جو ناطق وحی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرما دیا ولا سفر، کہ سفر کے اندر کوئی کسی قسم کی منحوس چیز نہیں ہے یا نحوست نہیں۔ جو توحید ہے انسانیت کے ساتھ اس کا کیسا تعلق ہے؟ اور بالخصوص فرمائیے گا نوجوان جو ہیں، جو یونیورسٹیز میں جو الحاد کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین قال اللہ سبحانہ وتعالی فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلے تو میں الاحسان ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس اہم موضوع پر کچھ کہنے کا، اور وہ بھی اپنے شیوخ کی رفاقت میں، یہ میرے لیے ایک سعادت کی بات ہے۔ الحمدللہ۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا آج کے حالات کے مطابق۔ یقیناً ہماری نوجوان نسل، بالخصوص یونیورسٹیز کالجز میں پڑھنے والے ہمارے عزیز طلباء، وہ الحاد کی جانب، لادینیت اور اس طرح کے جو خرافات ہیں اس کی جانب زیادہ گامزن ہیں۔ جی، میں اکثر دیکھتا ہوں ہمارے نوجوان یونیورسٹیز میں، وہ انہوں نے ہاتھ کے اوپر یہاں دھاگا باندھا ہوا ہوتا ہے، جی، کوئی کڑا پہنا ہوا ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک مسلم معاشرے میں جی، یہ اس بات کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارے، معذرت کے ساتھ، ہمارے علماء اکرام، جو ہمارے مبلغین، واعظین، جی، یا جو مسجد کا کردار تھا، یا ہمارے ہاں جو بھی ہمارے واعظین ہیں یا مصلحین، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں کوئی خامی موجود ہے۔ ہم نے اپنا کردار اس طرح ادا نہیں کیا من حیث القوم۔ تو چاہیے یہ تھا کہ ہم نوجوانوں کو قرآن مجید کے ساتھ ان کا تعلق بناتے، جوڑتے، اور کیونکہ قرآن مجید کی جتنی تعلیمات ہیں آپ دیکھیں ہر سورہ میں اس کی آیات، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عقیدہ توحید پر مبنی ہے، بے شک، اور انسان کو اور بالخصوص ایک نوجوان کو، آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار دیکھیں نوجوانی کی صورت میں۔ جی، جب انہیں آگ کے اندر ڈالا گیا تو ان کا کلمات کیا تھے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ پر توکل اور بھروسہ۔ یعنی آج کا ہمارا نوجوان، اس نے یہ دھاگا پہنا اور کڑا پہنا اور اس طرح کی بدعات و خرافات، اور اس کا یقین اور توکل اللہ کی ذات سے اٹھ گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کو سکھایا ہی نہیں گیا، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ تو اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے نصاب میں، گورنمنٹ اسکولز میں پرائمری کا جو نصاب ہے، زیادہ سے زیادہ حصہ توحید کا شامل کریں، یا وہ آیات ہمارے مدرسین اس میں سے توحید کے اسباق یا وہ پہلو جو توحید کے متعلقہ ہیں ان پر زیادہ بچوں کی رہنمائی کریں، نوجوانوں کی رہنمائی کریں۔ تو اس عقیدے کا بچپن کے اندر ہی مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو دیکھیں قرآن مجید میں جو تعلیم میں سب سے پہلی بات بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی سب سے پہلے یہ بات سکھانا ہے، یہ ہمارے نصاب کا بنیادی حصہ ہونا چاہیے۔ جی، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے دینی مدارس میں بھی ماشاءاللہ ہمارے شیوخ موجود ہیں، تو توحید کے اوپر اس طرح زور نہیں دیا جاتا۔ جی، عقیدے کی بہت کم کتابیں ہمیں پڑھائی جاتی ہیں جی، پورے درس نظامی کے کورس میں۔ ٹھیک ہے، ایک مجموعی طور پر درس تفسیر ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے، اس میں توحید ہی موجود ہے، لیکن باضابطہ فن کے طور پر جی، ہمیں توحید کے مضامین زیادہ پڑھانے چاہیے تاکہ جو مدرسین یہاں سے تیار ہوں وہ معاشرے کے اندر کام کر سکیں۔ کسی بھی معاشرے کی اصلاح توحید کے بغیر ناممکن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی اپنی دعوت کو اس کے اوپر کھڑا کرنا ہے، اس کے اوپر قائم کرنا ہے۔ اگر یہ نہیں تو ہماری دعوت اس طرح مؤثر اور کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے یہ کہ ہم نوجوانوں کی ٹریننگ اور تربیت اپنے حلقہ احباب سے ہٹ کر بھی کرنی چاہیے۔ مدارس کے اندر، مساجد کے اندر دروس، لیکچرز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو اپنا کام ہے ہمیں وہ قرآن مجید، سنت اور حدیث کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ہم نے اس طرح نہیں پڑھایا اپنے نوجوانوں کو کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من آتا عرافاً او کاہناً فصدقہ بما یقول فقد کافر بما نزل علی محمد، یعنی یہ جو عراف کے پاس آنا، کاہنوں کے پاس جانا، سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہو ان کو یہ سمجھ لینا کہ ہم ان سے قسمت کے حال معلوم کر سکتے ہیں، یہ ہمارا مستقبل بتائے گا کہ میں نے کیا بننا ہے، فیوچر میں مجھے کیا کرنا چاہیے، میں امتحان میں
پاس ہوں گا یا نہیں، بلکہ اس کا تصور یہ دینا چاہیے کہ محنت ہے، جد و جہد ہے، کوشش ہے، اللہ پر توکل ہے، من جدہ واجدہ، یہ قرآن کا اصول ہے۔ بالکل یہ ان لوگوں نے آپ کو قسمت کا حال نہیں بتانا، قسمت کا حال تو آپ نے خود اپنی محنت کے ساتھ طے کرنا ہے، اللہ پر توکل اور بھروسے کی بنیاد پر کرنا ہے۔ تو میں تو اپنے جو میری کلاس میں لوگ پڑھتے ہیں، خواہ وہ انگلش کی کلاس ہو، باٹنی کی ہو، فزکس کی، کیمسٹری بھی، میں تو حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ ان کو، اگر میں وہ فزکس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو میں ان کو سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان کو میں سمجھاتا ہوں کہ یہ جو آفاق و انفس ہے، یہ جو زمین آسمان کا، اس میں توحید کا کیا تصور ہے۔ اور اگر ہم ان کو پودوں کے بارے میں پڑھا رہے ہیں، اگر ہم ان کو باٹنی کے بارے میں، زولوجی کے بارے میں، نباتات، جمادات، حشرات کے بارے میں، تو وہاں توحید کا کنسیپٹ کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دیگر مضامین کے ساتھ جن اساتذہ کا تعلق ہے، ان کی ٹریننگ تربیت بھی توحید کے اوپر ہونی چاہیے۔ تو کوئی مضمون ایسا نہیں ہے کہ جس میں توحید کا تصور نہیں ہے۔ اگر آپ کی کوئی عیادت کے لیے آیا ہے، تیمارداری کے لیے آیا ہے، تو کوئی ایسا وہ عمل کر لیتا ہے کہ جس کی اسلام اور توحید و سنت اجازت نہیں دیتی، کیسا عمل کر لینا چاہیے کہ اس کا احترام کر رہا تھا یا یہ کر رہا تھا وہ، کیا اسلام اس چیز کی ہمیں اجازت دیتا ہے؟ دیکھیے، عیادت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے پاس موجود ہے۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے ہیں، وہ غلام جو ہے بیمار ہے، یہودی کا بیٹا، آؤ اس کی عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ جی، جب آپ تشریف لے گئے تو وہ جو اس کے والد تھا وہ تورات خوانی کر رہا تھا، جی، جیسے ہمارے ہاں قرآن خوانیاں ہوتی ہیں۔ تو آپ نے اس کے لڑکے کو اندازہ لگا کر دیکھا کہ اس کا آخری وقت ہے، آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی، یا غلام قل لا الہ الا اللہ۔ اس نے، حدیث میں آتا ہے، ایسے پلٹ کر اپنے والد کو دیکھا نا، اب اس کی کیفیت اور وہ بیماری کی، اور والد کو بھی اندازہ ہو گیا تھا۔ اس نے کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جی، وہ پڑھ لیں۔ اس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ کلمہ پڑھا، جی، اور پڑھتے ہی فوت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکر ہے اس اللہ تعالیٰ کا جس نے میرے ذریعے سے ایک جان کو دوزخ سے آزاد کر دیا۔ یہ حدیث بھی دلیل ہے توحید پر کہ اس نے کوئی عمل نہیں کیا تھا نماز ارکان اسلام میں سے، توحید پڑھتے ہی اور فوت ہو گیا، کلمہ پڑھتے ہی، اور اللہ تعالیٰ نے جنت دے دی۔ اب ہمارے ہاں کوئی شخص ہماری عیادت کرنے کے لیے آتا ہے، جی، اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ امام ضامن کو باندھنا یہ جان بچا دیتا ہے، اور وہ پھر آ کر کسی کے بازو پر باندھ دیتا ہے، جی، اور باندھنے کے بعد وہ جو بندھوانے والا ہے وہ اپنے آپ کو توحید پرست کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں لذیذ ہوں، اور وہ آرام سے اکرام مسلم کہ میں نے اس مسلمان کی آنے والی کی عزت کی ہے، اس وجہ سے میں نے باندھ لی ہے۔ یہ تو شرک ہے۔ جی، اسے تو چاہیے تھا کہ وہ آنے والے کو توحید کی دعوت دیتا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اسلام کی دعوت دی۔ وہ آئے، کوئی بھی آئے ہمارے ہاں، ہم عزت احترام اس کے لیے کھانا پینا چائے اس سے منع نہیں کرتے، بٹھاتے ہیں اس کو، اور بٹھاتے ہی اس کو کسی بھی طریقے سے اس کو اسلام کا پیغام دیتے ہیں۔ وہ شخص آیا اور اس نے آ کر ایک ایسے شخص کے بازو پر امام ضامن باندھا، یہ تو کھلا شرک ہے، اور میں آرام سے بندھوا رہا ہوں، گویا بعد میں اس کی تردید بھی کر رہا ہوں کہ میرا عقیدہ تو یہ نہیں تھا، لیکن میں نے اس کو کہا چل آ رہا ہے تو یہ کر۔ اگر کوئی شخص کل کو ہندو آئے، ہندو کا ہاں گائے ماتا کا پیشاب پیا جاتا ہے، تو وہ اگر ہندو لے کر آئی تو بڑا متبرک ہمارے ہاں، تو آپ پھر پیشاب بھی پی لیں گے۔ تو یہ ہمارے ہاں جو مداہنت اور رواداری اسے آپ کہنے آنے والے کے لیے یہ بالکل حرام ہے، یہ بڑا کبیرہ گناہ ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے، تجدید ایمان اسے کرنا چاہیے اس شخص کو جو ایسا کرتا ہے۔ تو یہ دوسرا کہہ رہے تھے ہمارے اندر یہ آئی کہاں سے کمزوری اسی طرح سے آئی ہے، میں علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں اور آن ٹی وی کہہ رہا ہوں سب کے سامنے، ہم نے اس مسند کا خیال رکھنا چھوڑ دیا، ہم نے بے علم لوگوں کو ان مسندوں پر بٹھانا شروع کر دیا ہے، جنہیں دیکھ کر قرآن مقدس پڑھنا نہیں آتا۔ پہلے یہ علماء جانتے ہیں، پہلے اگر کسی سے آپ درس سنتے تھے نا کہ مسجد میں نے درس کروانا ہے، تو پہلے ان کے اساتذہ کا پوچھا جاتا تھا کہ اس کے اساتذہ کون ہیں۔ آپ دیکھیں امام دارمی رحمہ اللہ
ان کے پاس 2 شخص آئے اور مجلس لگی ہوئی ہے. ایک شخص کہتا ہے امام کو کہ مجھے آپ قرآن کی آیت سنائیں. میں نہیں سناتا ہوں. دوسرا کہتا ہے کہ چلو حدیث رسول سنا دیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں بھی نہیں سناتا ہوں. بس 2 باتیں کرنے کا اٹھو یہاں سے. اگر تم نہیں اٹھتے تو میں یہ مجلس چھوڑ کر چلا جاؤں گا. وہ چلے گئے. جانے کے بعد طلبہ نے پوچھا کہ آپ تو دن رات یہ دعوت کا کام کر رہے ہیں, وہ اسلام قرآن اور حدیث سننے ہیں. فرمایا جانتے نہیں یہ کون ہے؟ یہ اہل بدع میں سے تھے. یہ کل کو کہیں گے ہم نے یہ سبق امام دارمی سے لیا. اتنا احتیاط سلف کے اندر تھا. اور آج ایک شخص 4 اشعار یاد کر لیتا ہے اور 4 جگتیں یاد کر لیتا ہے اور آپ عوام اس کو لائک کرتی ہے, تو پھر عوام کو اکٹھا کرنے کے لیے ہم اس کو سٹیج پر دے دیتے ہیں. یہاں سے کمزوری آئی. کمزوری کا سبب اس لیے ہے کہ اہل علم سے عوام کا تعلق آپ نے توڑ دیا ہے. کبار علماء کے ساتھ آپ نے عوام کا تعلق توڑ دیا ہے. آپ نے پہلی کلاس کے بھگوڑے, دوسری کلاس کے بھگوڑے اپنے اکٹھے کر لیے ہیں. آواز اچھی آ گئی ہے, کوئی کیسٹ یاد کر لی ہے, انہوں نے آپ نے سٹیج پر بھی, لوگ اس کو سنتے ہیں. لوگ نہیں, آپ دیکھیں یہ کہنے والا ہے کون, اس نے تعلیم کہاں سے حاصل کی. پھر اس کو ہماری جماعت تو اہل علم کی جماعت ہے. مرکز جمعیت اہل حدیث اہل علم کی جماعت ہے. داؤد غزنوی رحمہ اللہ, ابو بکر غزنوی رحمہ اللہ, اسماعیل سلفی گجرانوالہ والے رحمہ اللہ, اسماعیل زبی رحمہ اللہ, یہ سارے اہل علم تھے. ہم نے اہل علم سے عوام کا تعلق توڑ دیا اور ایک مزاج بن گیا کہ میرا مزاج یہ بن گیا میں مسجد میں جلسہ کروں تو سر ہی سر ہونے چاہیے. سر نہیں. میں تو اس استاد سے استفادہ کرتا رہا ہوں جس نے ایک بندے کو سامنے بٹھا کر 2.5 گھنٹے خطاب کیا تھا. سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ. وہ گئے ایک جگہ پر, بلانے والے نے جلسہ کینسل کر دیا تو وہ پہنچ گئے. اس وقت یہ دور تو تھا نہیں, سہولیات نہیں تھی. تو اس کا دروازہ کھٹکھٹایا, وہ باہر ہے. اس نے کہا سائیں جلسہ تو کینسل ہو گیا تھا, میں نے خط لکھا تھا. میں نے کہا مجھے تو نہیں ملا, میں تو آ گیا ہوں. چلو کوئی بات نہیں. کون ہے؟ شیخ العرب. حرم میں ایک درس سندھی زبان میں, ایک عربی زبان میں, ایک اردو زبان میں, 3 درس ڈیلی روزانہ ہوتے تھے. اور انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. اچھا چلو کرسی لے کر آؤ. کرسی لے کر آئے, سامنے بٹھایا. اس ایک کے لیے بندے کو 2.5 گھنٹے خطبہ دیا. ہم تو اس اسلاف کی جماعت کو لے کر چل رہے ہیں. دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں دنیاوی مفادات کے لیے رکاوٹ ڈالنا کیا یہ درست ہے؟ یا اس میں تھوڑا سا اضافہ کر لیں, تنظیمی اختلافات کی وجہ سے, یعنی کہ اس کا تعلق اس مبلغ کا یا خطیب صاحب کا ہماری تنظیم کے ساتھ نہیں ہے تو اس لیے آپ اس کو نہ بلائیں. تو یہ دنیاوی مفادات ہی ہوتے ہیں. تو اگر کوئی شرعی کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ جیسے شیخ صاحب نے فرمایا کہ اگر نااہل لوگ جو ہوں کہ جو قرآن و سنت کی بجائے ایسی چیزیں سنا رہے ہیں جو لوگوں کے لیے وہ ایک ان کے مزاج کو خوش کرنے کے لیے, اور وہ نعتیہ کلام ایسے کہ جس کے اندر شرکیہ الفاظ ہوں, تو آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ جی بالکل, بہت اچھی بات کی انہوں نے. اس وقت اس کی ضرورت بھی ہے. یہ بالکل غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں یہ جو تنظیمیں ہیں ان کا مقصد ہے کہ آپ ایک دائرے میں رہ کے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. جی جی. اس سے کوئی عقیدے کا اختلاف نہیں ہے الحمدللہ. جی جی. اور ان تنظیموں کے جو سربراہان ہیں ان کو بھی کھلے دل سے ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. بالکل. اصل مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب وہ سوشل میڈیا پہ یا اپنی اسپیچ میں یا گفتگو میں ایک دوسرے کے اوپر وار کرتے ہیں تو پھر وہ آگے مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ اس کا سبب ہے. پھر وہ کہتے ہیں ان کو آپ بلائیں نہ تاکہ یہ مسئلہ پیدا نہ ہو. ورنہ اگر دیکھا جائے تو ہماری 3 روزہ کانفرنس خانپور کے اندر ہوتی ہے, مرکزی جمعیت اہل حدیث کے زیر اہتمام. اس میں تمام تنظیموں کے لوگ, جماعت غرباء اہل حدیث ہیں, دیگر ہیں, وہ سب کو بلایا جاتا ہے. کیوں؟ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا عزت کا معاملہ ہے, احترام کا تعلق ہے. جی بالکل. تو یہ ایک المیہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تنظیم کا چاہے وہ جگت بازی ہے اس کو ہم بہت بڑی ترجیح دے دیں, اور دوسری تنظیم کا اگر کوئی بڑا عالم بھی ہے تو ہم کہیں جی یہ دوسری تنظیم کا تو ہم نے نہیں سننا. تو یہ تو بہرحال بہت بڑی میں سمجھتا ہوں المیہ ہے, اور یہ دکھ کی بات ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی تنظیم سے جو صحیح قرآن کتاب و سنت بیان کرنے والا ہو یہ شرط ہونی چاہیے, تو اس کو آپ بلائیں, اس سے استفادہ کریں اور عوام الناس کو سنانا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ کسی تنظیم کی وجہ سے اس کا رد کر دیا جائے. کیا صرف اللہ تعالیٰ کو خالق
مالک اور رازق مان لینا یہی مکمل توحید ہے، یا عبادات کے اندر بھی اور دیگر جو زندگی کے معاملات ہیں ان کے اندر بھی اللہ کی اطاعت کرنا یہ بھی ضروری ہے؟ کیا فرمانا چاہیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو خالق اور رازق یہ مکہ کے مشرک بھی مانتے تھے۔ جی، امن خلق السماوات والارض، قرآن مقدس میں یہ آیتیں ہیں، 20واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ جی، آسمان کا خالق کون، زمین کا کون، نباتات کون اگاتا ہے، بارش کون برساتا ہے۔ جی، تو یہ صرف یہ کہنا کہ یہی صرف توحید ہے، یہ صحیح نہیں۔ اصل توحید کی 3 قسمیں اہل علم بیان کرتے ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید الاسماء والصفات۔ یہ خالق اور مالک ماننا یہ توحید ربوبیت ہے کہ ہمارا خالق اللہ ہے۔ جی، اصل جو اختلاف رہا انبیاء کا ہمیشہ، آپ پورے قرآن مقدس میں جن انبیاء کا ذکر ہے آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی عبادت اور وقت کے طاغوت کا انکار، یہ لازم ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اصل توحید الوہیت اس کے انکاری تھے۔ جی، اور قرآن مقدس نے وہ بڑی خوبصورت بات کی ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ توحید ہے کہ ہم ساروں الہوں کو چھوڑ کر الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ ایک الہ مان لیں۔ اس پر اختلاف ہے، وہ بر صغیر میں ہے، وہ اس وقت کے یورپ میں ہے، اس وقت کے کہیں اور ہیں، اہل بدعت ہیں جو اہل شرک ہیں، ان کا اختلاف اصل میں توحید الوہیت سے ہے۔ پھر توحید الاسماء والصفات، اللہ کے خوبصورت نام ہیں، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، یہ اللہ کے نام ہے، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو جی، پکاریے۔ اور اللہ کی صفات ہیں، ان کو بغیر تعویل، تعطیل، تمثیل کے، ہم نے جیسے الرحمن علی العرش استویٰ، آسمان پر رب مستوی ہے، اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں۔ یہ 3 قسمیں ہیں توحید کی، اور اس میں سے سب سے اہم ترین توحید الوہیت ہے کہ الہ کون ہے، مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، اولاد کون دیتا ہے، تمہاری مشکلیں کون حل کرتا ہے، تمہارے اس کشتی کو کنارے پر کون لگاتا ہے، جی، یہ اس پر۔ اور امت محمدیہ کی اکثریت اس توحید الوہیت سے نابلد ہے۔ میں ایک مرتبہ گیا، لطیفے کی بات ہے، جی، جب یہ سوشل میڈیا نہیں تھا تو لوگ پہچانتے نہیں تھے، تو میں ہمارے اسلام آباد میں میر علی شاہ صاحب کا دربار ہے، جی، میں صبح 9 بجے گیا، رات 9 بجے آیا۔ تو وہاں ایک اماں جی تھی بڑی عمر کی، تو میں نے ان سے پوچھا اماں جی کب سے آ رہی؟ کہنے لگے 40 سال سے آ رہی، یہ آج سے 20 سال پہلے کی بات۔ میں نے کہا یہاں کیا کرنے آتے ہو آپ؟ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگو، آہستہ سے نا، عوام ہے، دنیا۔ میں نے اس اماں جی کو دعوت، بالکل، کہنے لگی مجھے نا او چلے، اللہ اس بابے بغیر نہیں سڑدا۔ اب ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم ان کے آگے تھرو پراپر چینل جسے انگلش میں کہتے ہیں، جی، جی، کہ ہم اس کے آگے اور پھر یہ رب کے آگے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں، سبحان اللہ، اللہ حی و قیوم ہے، بے شک، اچھا وہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، اور یہ فوت ہو گیا، یہ اس اوپر والے کی ڈائریکٹ سنتا ہے، کمال نہیں؟ یہ اس کی ڈائریکٹ سن رہا ہے، اور جو حی و قیوم ہے وہ اس کی ڈائریکٹ نہیں سنتا۔ اس کی عقل پر یعنی کیا کریں، اس کی عقل پر کتنی بے عقلی کی بات ہے کہ وہ زندہ ہے، حی و قیوم ہے۔ ہر مسجد میں آیت الکرسی کی تلاوت ہو رہی ہے فرض نماز کے بعد، الحی القیوم وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس زندے کی طرف رجوع کرو۔ بالکل، تو یہ جو مردے کو، اس کے بارے میں دیکھیں قرآن مقدس میں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اِنَّكَ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ بھی مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت، امام الانبیاء ہیں، سید البشر ہے، بے شک، جب وہ نہیں سنا سکتے تو کھڑے ہو کر مرید اس کی قبر پر سنا سکتا ہے، اس کو قرآن اعلان کر رہا ہے، اس کو سنائیے۔ تو توحید الوہیت ہی اصل توحید ہے، اور اسی پر ہمیشہ ہر پیغمبر کو
اس کی امت نے جواب دیا، قالوا اجیتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ تو یہ کیا پیغام لے کر آیا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں؟ اصل یہ ہے۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ۔ شیخ اکرم شہزاد صاحب، کیا کسی مسلمان کے لیے یہ درست ہے کہ وہ ماہ سفر کو یا کسی اور مہینے کو منحوس سمجھے یا کسی دن کو ماہ سفر میں سے منحوس سمجھے؟ یہ بالکل صحیح نہیں ہے کہ سفر کو منحوس سمجھنا۔ جس طرح ایک بھائی نے پوچھا بھی تھا کہ اس میں ہم شادی کریں، فیصل آباد کے غالباً سوال تھا کہ منگنی کریں تو یہ کوئی غلط تو نہیں ہوگا؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ انشاءاللہ اپنی ترتیب کے ساتھ جب مرضی چاہیں، جس دن چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ بالکل اسلام نے تو اس توہم پرستی کو ختم کیا ہے۔ جی بالکل، اس کو ختم کیا، جس طرح میں نے پہلے بھی حدیث مبارکہ پڑھی تھی، لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامہ ولا سفر۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سفر کا مہینہ جو ہے یہ منحوس نہیں ہے، یہ ہماری توہم پرستی ہے اور اس کو ہمیں چھوڑنا ہوگا۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں نبی علیہ السلام کی بات پہ یقین کرنا ہوگا۔ بالکل آپ اپنی روٹین کے کام کریں، جو جائز کام ہے سفر کے کسی دن میں کریں، بدھ کو کریں، منگل کو کریں، آخری بدھ کو کریں، کوئی اس میں تخصیص نہیں ہے کہ یہ نہ کریں اور یہ کریں، بلکہ آپ اپنی ترتیب سے ہر حلال اور جائز کام انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کیا فرمانا چاہیں گے کہ نوجوانوں کو جو مختلف چیلنجز ہیں تو وہ توحید و سنت کے حوالے سے وہ ان کا کیسے مقابلہ کریں اور وہ توحید و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں؟ ہاں ماشاءاللہ۔ اور اس میں ڈاکٹر صاحب ایک یہ بھی آپ شامل کر لیں کہ ماہ سفر میں عموماً کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ تصور ہے کہ ماہ سفر میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، تو اس انداز اور اس رویے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ صدقہ میں اس لیے کروں کہ مجھ سے مصیبتیں ٹال جائیں، میں پریشانیوں سے بچ جاؤں گا، کیا اس کا بھی اسلام کے ساتھ کوئی ہے تعلق؟ ہاں ماشاءاللہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ ہمارے معزز مہمانان گرامی نے اس پر سیر حاصل گفتگو کی ہے جی، قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق۔ تو میرے ذہن میں جو ایک بات آ رہی ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد تزکیہ نفس بھی ہے، جی ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو خرافات ہیں، بدعات ہیں جو ہم اس وقت کے معاشرے میں جی رائج تھی اور اس معاشرے میں آپ سے پہلے آ رہی تھیں زمانہ جاہلیت سے، تو اس میں بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہے وہ بذات خود سفر کے مہینے میں ہوا۔ آپ نے اپنے اسوہ سے یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ سفر کا مہینہ یا باقی ایام ان کے اندر کوئی کسی قسم کی نحوست نہیں ہے، جی بلکہ نحوست تو انسان کے اپنے اعمال کی ہے، بالکل، وہ کسی وقت بھی ہو سکتی، وہ نہ صرف کہ سفر کے مہینے میں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی 24 گھنٹوں میں ہو سکتی ہے۔ انسان جو گناہ کرتا ہے اس کا وبال انسان کے اوپر ہے، جس طرح حدیث میں ہے جامع ترمذی میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حجر اسود ہے جب یہ آسمان سے نازل ہوا تھا زمین پر تو یہ دودھ کی طرح سفید، اور انسانوں کے گناہوں نے یا ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے آج یہ سیاہ ہو چکا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے اس کی جو نحوست ہے وہ نباتات پر بھی پڑتی ہے، جمادات پر بھی پڑتی ہے، بلکہ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے دیتی ہے۔ غربت، افلاس، بھوک، یہ ناچاکیاں، آج جو ہمارے عقیدے کے اندر خرابیاں ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے، اپنے اسوہ سے، جہاں آپ نے لوگوں کو بچایا گناہوں سے، وہاں اس کے اندر بنیادی طور پر جو شامل تھا وہ شرک کا عقیدہ تھا۔ آپ دیکھیں مختلف مقامات پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک کے عقیدے کی اصلاح کی ہے، اور جہاں بھی کوئی شرکیہ امر کام پایا جاتا تھا آپ اس پر رہنمائی فرماتے تھے۔ اس میں بنیادی چیز یہی ہے کہ آج ہمارے اندر سے ہمارے علماء واعظین کے للہیت، تقوی، اللہ کی ذات پر توکل، بھروسہ یہ ختم ہو چکا، اور جھوٹی شہرت نے ہمیں اس دلدل کے اندر پھنسا دیا ہے۔ اکثر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری مساجد میں، ہمارے مدارس میں
وہ رقیہ سینٹر جس کو ہم دم سینٹر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ علماء کرام موجود ہیں، رہنمائی فرمایا جی شرعی دم کروانا جائز ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ موقف ہے کہ جو شرک کی ابتدا ہے، جو خرافات کی ابتدا ہے، وہ یہاں سے ہوتی ہے۔ اور وجہ کیا جی، لوگ زیادہ آئیں گے، ہماری مسجد کو فنڈ اور چندہ زیادہ ملے گا، مدرسے کی زیادہ مدد ہوگی، ہم تو بلکہ میں نے ایک عالم سے سنا، ایک ہمارا پروگرام تھا، اس کے اندر ہم نے ان کو بلایا، دعوت دی، قرآن مجید کا درس تھا، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آج آپ نے میری 15 لاکھ کی دہاڑی جو ہے وہ گنوا دی، 15 لاکھ کی آج میری دہاڑی تھی، یقین جانے۔ تو مجھے اس پر افسوس ہوا کہ یہ بنیادی وجہ ہے۔ اور جو پھر کرتے کیا، انہوں نے ہمارے موحد گرانوں کو جو توحید پرست تھے، جی جی، ہمارے علماء کرام نے ان کے اوپر اتنی محنت کی تھی۔ ابھی ماشاءاللہ ہمارے اسلاف کا ذکر ہو رہا تھا، تو سید پروفیسر ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی اپنے والد محترم پر، سیدی و ابی، جی جی، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے چینیا والی مسجد میں۔ جی آپ جانتے ہیں، تعارف کی میرا خیال ہے کہ ضرورت نہیں ہے۔ جی جی، تو امام عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بھی بیٹھے تھے، وہاں تشریف فرما تھے۔ جی، تو مولانا صاحب نے، مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے منطق کی، فلسفہ کی اور اس طرح کی باتیں شروع کی نا، مسند پر بیٹھے، تو انہوں نے اٹھ کر نا ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، محمد حسین قرآن بخاں قرآن بصورت دیگر درس قرآن ترکتن، یعنی قرآن پڑھو، یہ ہماری مسند ہے، یہ ہمارا طریقہ کار، اور قرآن میں توحید کی درس ہے، توحید کا واضح ہے۔ تو میرا یہ موقف ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر ہم نے اپنی امت کی، اپنے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، نوجوانان ملت کی اصلاح کرنی ہے، تو انہیں قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، آپ دیکھیں کتاب التوحید جو صحیح بخاری میں ہے، کتاب الایمان ہے، اس کا کیا بنیادی مقصد ہے؟ اس کے اندر احادیث ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، کس کے بارے میں ہے؟ توحید کے بارے میں۔ وہاں آپ کو توحید ربوبیت ملے گی، توحید الوہیت ملے گی، توحید الاسماء والصفات آپ کو ملے گی، ایمانیات کے دروس ملیں گے۔ آج کتنی ہماری مساجد ہیں جہاں کتاب التوحید کو باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے؟ کیوں نہ ہم یہ جو ہم نے دم سینٹر کھول رکھے ہیں، وہاں پر ہم یہ سینٹر کھولیں گے، یہاں کتاب التوحید کی تعلیم دی جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیں، بچوں کو دعائیں سکھائی ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دعائیں سکھائیں، آپ کھول لیں، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، کیا ہے اس کے اندر؟ توحید ہے، بالکل، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، الوہیت کا ذکر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کو جو آیت الکرسی ہے وہ سکھائی ہے باقاعدہ، بالکل، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس کے اندر کیا ہے؟ وہ درس سارا توحید کسر اللہ ہے، پر توکل، اعتماد توکل، اور اعتماد، بھروسہ انسان ہے۔ کے عقیدہ۔ باقی دعائیں دیکھ لیں آپ، باقی جتنی بھی دعائیں ہیں اس کے اندر بلا تخصیص جو آپ نے سکھایا ہے وہ توحید پر مبنی دعائیں ہیں۔ قرآن مجید سے ہٹ کر جو دعائیں ہیں جو آپ نے سکھائی ہیں، جی، اس کا مطلب ہے کہ آپ ہر لمحہ جس عقیدے کا واعظ کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، نوجوانوں کو بھی، بچوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، اور پھر بالخصوص خواتین کو۔ میں نے اس کے اوپر الحمدللہ ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواتین کو دروس توحید ہیں، آپ واعظ کرتے تھے نا، یہ نہیں کہ صرف مردوں کو سناتے تھے۔ بالکل، اذا انزل القرآن قرأہ علی الرجال ثم علی النساء، مردوں کے ساتھ ساتھ آپ یہ عقیدہ یہ خواتین کو بھی پڑھاتے تھے، ان کے دروس ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو خواتین آتی تھیں، الاجابہ کے اندر بہت ساری اس طرح کی باتیں ہیں، امام زرکشی نے لکھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو توحید کا واعظ کرتی تھی، نصیحت کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ شیخ اکرم شہزاد صاحب فرمائیے گا، کیا ماہ سفر کے آخری بدھ کے متعلق یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اس دن صدقہ کرنا چاہیے، خوشی منانی چاہیے، اور یہ بھی تصور پایا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ جی دیکھیں، بالکل اس کی بھی وہی حیثیت ہے جو پہلے بھی ذکر ہوئی ہے جی، کہ آخری بدھ ہو، جو اس دن کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم کو صدقہ کریں، اس کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام جو کامل ہمیں دیا ہے نا،
اس میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر فرما دیا کہ کس دن آپ نے روزہ رکھنا ہے, کس دن آپ نے جو ہے روزہ نہیں رکھنا. یہ تفاصیل حتیٰ کہ دین اسلام نے تو ہمیں یعنی کہ طہارت کے مسائل تک سمجھا دیے, حتیٰ کہ یہ سمجھایا کہ اگر آپ نے واش روم جانا ہے تو پاؤں پہلے کون سا رکھنا ہے اور باہر نکلنا ہے تو کون سا نکلنا ہے. اتنا یعنی کہ اسلام نے تعلیمات دی. تو اس کے اندر یہ تو موجود نہیں ہے کہ آخری بدھ کو یہ مسئلہ ہو اور اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری سے جوڑنا, بالکل یہ درست بات نہیں ہے. اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے, بلکہ نبی علیہ السلام سے ہی تو اس کا رد موجود ہے کہ سفر کا مہینہ کوئی بھی لا سفر, اس کے اندر کسی قسم کی نحوست نہیں ہے. وہ جس ڈاکٹر صاحب نے بہت پیاری بات کی کہ وہ شخص رمضان میں بھی منحوس ہے جو صحیح سالم ہو اور روزے نہ رکھے اور وہ شرابیں پیے. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے. اس کے لیے رمضان اللہ کے برکتوں والا مہینہ ہے, اس کے اعمال کی نحوست ہوگی, وہ اس پر پڑے گی. یہ مہینوں کی, یہ اللہ کے بنائے ہوئے دنوں کی کوئی نحوست نہیں ہوتی ہے, لوگوں کے اعمال کی یہ نحوست ہوتی ہے. یہ بہت اچھی بات ڈاکٹر صاحب نے ایڈ کی ہے اس میں. ایک بات میں اجازت اگر ہو 1 منٹ میں, جی فرمائیے. وہ وسیلے کے حوالے سے بات چلی تھی, میرے ذہن میں آیا. ہم الحمدللہ وسیلے کے قائل ہیں, لیکن جو باطل وسیلہ ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اس کا رد کر دیا کہ مردوں سے کہنا کہ ہماری ان کے آگے اور یہ اللہ کے, یہ تو ثابت ہی نہیں کو درمیان میں لانا, جی مخلوق کا ایسی جو وسیلہ فوت ہو چکے ہیں. اصل 3 طرح کا وسیلہ جائز ہے جس کو ہم بھی سمجھتے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کے نام ہے. جس طرح ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, یہ سمیع العلیم اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کا وسیلہ دیا جاتا ہے. اس طرح کی قرآن پاک میں بہت ساری. اسی طرح اپنے نیک عمل کا وسیلہ, جس طرح وہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے, 3 غار میں لوگ پھنس گئے, انہوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا. تو وسیلے کے تو ہم قائل ہیں, لیکن جو شریعت سے ثابت ہے. اسی طرح تیسرا وسیلہ ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ, اہل توحید, اللہ کا ولی, جس کو آپ سمجھتے ہیں نیک متقی ہے, آپ اس کے پاس جائیں کہ یہ میرے لیے دعا کر دیں, وہ دعا کر دے. جس طرح نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ اگر ویس کرنی آپ کو مل جائے تو دعا کروانا. حالانکہ شان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہیں زیادہ ہیں, لیکن آپ نے یہ ثابت کیا کہ بعض اوقات ایک چیز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو کوئی چیز نواز دیتا ہے, تو وہ زندہ ہو, یہ شرط ہے, اور اس کے پاس آپ جائیں اور کہیں کہ میرے لیے دعا کریں. تو یہ وسیلے ہم الحمدللہ مانتے ہیں, ان کو بیان کرتے ہیں. لیکن جو باطل وسیلہ لوگوں نے بنایا یقیناً وہ تو بالکل غلط ہے, اور اس کا تو رد قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے. بہت شکریہ شیخ صاحب, ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے. تو میں شیخ صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ الحمدللہ لسان ٹی وی کی جو نشریات ہے وہ دنیا بھر سے دیکھی جا رہی ہے, سیٹلائٹ کے ذریعے بھی دیکھی جا رہی ہے. تو 100 ممالک سے زیادہ میں لائیو الحمدللہ اس کی نشریات جاری ہے پاک سیٹ پہ. تو شیخ صاحب اسی طرح امریکہ اور کینیڈا کے اندر بھی اس کی نشریات, وہاں پر بھی الحمدللہ اس کی نشریات جاری لسان ٹی وی کی. تو آپ کیا فرمانا چاہیں گے ڈاکٹر محمد رفیق صاحب جو اس کے چیئرمین ہیں, اور اسی طرح لسان ٹی وی کے متعلق آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ کچھ اپنے تاثرات فرمائیے گا. ڈاکٹر محمد رفیق حافظہ اللہ ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں, ہمارے پاس اسلام آباد میں رہتے تھے. بالکل. اس کے بعد انہوں نے پھر یہ الحسان ٹی وی کا پورا پروجیکٹ شروع کیا, اور اسلام آباد میں بھی انہوں نے وہاں پر علماء کو بلا کر وہاں سے ریکارڈنگ کروائی, اور لائیو تھا غالباً وہ بھی ہمارا پروگرام. تو میں ناظرین کو اور سامعین کو سب کو دعوت دوں گا کہ الحسان ٹی وی کے ہر پروگرام میں شرکت کریں, اپنے سوالات واٹس ایپ کال پر بھیجیں تاکہ اہل علم ان کا سوالوں کا جواب کتاب و سنت کے مطابق دیں. اور میں جزائے خیر کرتا ہوں, کہتا ہوں ڈاکٹر محمد رفیق اور ان کی پوری ٹیم کو کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اس دور میں آپ نے یہ بڑا عمدہ قدم اٹھایا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کریں اور اخلاص نصیب فرمائے, اور اللہ کریم اس کے ذریعے سے کتاب و سنت کی تعلیم کو عام کریں. آمین, جزاک اللہ. شیخ اکرم شہزاد صاحب آپ بھی کچھ اپنے کلمات تاثرات الحسان ٹی وی کے بارے میں فرمائیے گا. جی ماشاءاللہ, دوسری دفعہ یہ موقع ملا ہے. میں محترم جناب ڈاکٹر محمد رفیق صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس پرفتن دور میں یہ ایک بڑا ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے ہم الحمدللہ کتاب و سنت جو ہے پوری دنیا کے اندر پھیلا سکتے ہیں. اور آج اسی کے ذریعے بہت سارے لوگ گمراہی پھیلا رہے ہیں, تو اس کا توڑ یہی ہے کہ ہم اسی ذریعے سے لوگوں کے گھروں تک کتاب و سنت کی آواز جو ہے پہنچائیں اور لوگوں کو توحید و سنت کی دعوت دیں. تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے
جس میں ماشاءاللہ محترم ڈاکٹر محمد رفیق صاحب اور ان کی پوری ٹیم بڑی زبردست کام کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جہود کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، اور خیر جو ہے اس کو پوری دنیا میں پھیلا دے، اور جو گمراہی ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جی بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفار صاحب، آپ کا ماشاءاللہ یونیورسٹی کے ساتھ تعلق ہے، تو آپ الاسان ٹی وی کی جو نشریات ہے اسی حوالے سے آپ جو نوجوان ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹیز کے، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اور انتظامیہ کے متعلق؟ ماشاءاللہ الاحسان ٹی وی چینلز کا یہ سلسلہ بہت ہی اچھا ہے اس حوالہ سے کہ یہاں آپ جن اسکالرز کو دعوت دیتے ہیں جی وہ بڑے ماشاءاللہ باصلاحیت، مستند اور قرآن و سنت پر عبور رکھنے والے ہوتے ہیں، اور جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو یا دینی تعلیمات مستند علماء سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ یعنی آپ نے ایسا ایک کہہ لیں نا سینسر لگایا ہے، وہ ہماری مساجد میں نہیں ہے، وہاں ہر کوئی آ جاتا ہے، جس طرح یہاں ہمارے معزز مہمانان نے بتایا، لیکن آپ نے جو یہاں پر ایک رکھا ہے سسٹم یا ایک سکروٹنی کا انداز یا پرکھنا پھر یہاں بلانا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب سے ایک اہم بات ہے۔ اور آج کے سلسلہ میں زیدی صاحب کا یہاں ہونا، یہ دیکھیں نا، ایک بڑی ایک ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ، اور پھر اس وقت گلوبلائزیشن کا دور ہے، عالمگیریت ہے، ایسے ٹولز کا اختیار کرنا یہ بڑا ضروری ہے کہ جو باطل قوتیں ہیں وہ مختلف طریقوں کے ساتھ اس کے اوپر اپنا سرمایہ بھی خرچ کر رہے ہیں اور دیگر ذرائع بھی استعمال کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح اس سے پہلے ہمارے جو علماء تھے، جس طرح اکرم شہزاد صاحب کا ذکر کیا انہوں نے کہ پنجابی کے بڑے اچھے ماشاءاللہ واعظ ہیں، خطیب ہیں، تیاری کے ساتھ آتے ہیں، تو ہمارے خطبہ مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ، ہے نا، مولانا عبداللہ گرداس پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی، جس طرح انہوں نے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، میرا خیال ہے کہ پاکستان کا کوئی کونا نہیں چھوڑا جہاں وہ نہیں گئے ہوں اور انہوں نے دعوت توحید و سنت کو نہ پھیلایا ہو۔ اس لیے آج یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ جیسے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے، ڈاکٹر رفیق صاحب جو ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تو پاکستان کی سرحدوں سے باہر نکل گئے، ابھی امریکہ، کینیڈا، وہاں جو پاکستانی موجود ہیں یا اردو داں طبقہ موجود ہے وہ اس سے استفادہ کر رہا ہے۔ تو ایک تجویز یہ ہوگی کہ اگر آپ کوئی ایسا ذریعہ اختیار کر لیں کہ دوسری زبانوں میں، خاص طور پر اس وقت انگلش ایک انٹرنیشنل زبان ہے، اور ان ملکوں کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں، غیر مسلم ہیں، ان تک بھی ہماری دعوت جو ہے نا وہ پہنچ سکے، اور قرآن و سنت کے مضامین اس کے اندر زیادہ شامل کریں، تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آواز کو دنیا کے تمام کونوں میں پھیلائے گا اگر یہ اخلاص کے اوپر انشاءاللہ۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ میں شیخ صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے۔ شیخ اکرم شہزاد صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ تشریف لائے۔ ناظرین اکرام، آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ عالم اسلام کی، ملک پاکستان کی معروف شخصیات، علمی شخصیات، فضیلت الشیخ سید حافظ طیب الرحمن زیدی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو کہ قرآن و سنت کی ایک مضبوط، توحید و سنت کی ایک مضبوط ملک پاکستان کے اندر، اور ان کا خاندان ملک پاکستان اور پوری دنیا کے اندر اپنا ایک نام اور مقام رکھتا ہے۔ اللہ ان کے خاندان کو مزید عزتیں عطا فرمائے، مزید ترقی عطا فرمائے۔ ان کی جو خدمات ہیں دین اسلام کے لیے، توحید و سنت کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اسی طرح میرے دوسرے مہمان میرے ساتھ فضیلت الشیخ، ماشاءاللہ آپ بھی مبلغ اسلام ہیں، آپ بھی قرآن و سنت کی مضبوط ملک پاکستان کے اندر آواز ہیں، فضیلت الشیخ اکرم شہزاد صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے۔ اور اسی طرح آج کے میرے تیسرے مہمان ماہر تعلیم ہیں، اور سیرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بے تحاشا صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارا
کام کر چکے ہیں، تصنیف کر چکے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفار صاحب آج ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں شامل تھے۔ میں ان اپنے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اسی طرح اپنے سامعین اور ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھ رہے تھے، سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے تھے، اور دنیا بھر سے بالخصوص یورپ اور کینیڈا کے اندر جو لوگ دیکھ رہے تھے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ یہ کوشش، یہ جدوجہد، یہ الاسان ٹی وی کی انتظامیہ کی جو یہ کوشش ہے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، مزید اللہ تعالی اس کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ اپنے میزبان نعمان طور کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔